خان سے ایک بھائی عرض کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام نہ لیا جائے۔ تو وہ کہہ رہے کہ میں اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میرے والد محترم جو کافی بیمار تھے، ان کو دل کا اور پھیپھڑوں کا مسئلہ بھی تھا، تو ان کی طبیعت جب زیادہ خراب ہو گئی تو ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں انہیں لے کر گئے، تو وہاں 5 دن ان کا علاج چلتا رہا، تو وہاں پر بل زیادہ بن گیا تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو ہم نے انہیں پرائیویٹ ہسپتال سے نشتر ہسپتال جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے وہاں منتقل کر دیا۔ تو جب وہاں پر گئے تو اسی رات ہی وہاں پر فوت ہو گئے۔ تو کہتے ہم اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ شاید ہماری وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو ہر وقت یہ پریشانی ذہن پر سوار رہتی ہے۔ لیکن ہمارے والد صاحب نے بھی ہمیں بہت محنت سے پالا بھی تھا، ان کے جو دوست ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب آپ سے بہت راضی تھے، لیکن دل میں یہ پریشانی رہتی ہے کہ ہمارے ان کو ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال میں لے جانے کی وجہ سے شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو یہ پریشانی جا نہیں رہی۔ اب ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابو ناراض نہ ہو گئے ہوں یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو گئے ہوں، تو یہ پریشانی ہمیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو کوئی حل بتا دیں کہ ہماری پریشانی ہو جائے، یا ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ والد صاحب ناراض نہیں تھے یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً والد کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، یہ بات تو بالکل حدیث سے ثابت ہے اور اس کا انکار تو بالکل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ رہی بات یہ کہ جناب جو ہاسپٹل ہوتے ہیں نا، اصل جو ہاسپٹل ہیں وہ تو سرکاری ہاسپٹل ہیں، اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے کہ ایک بندہ جو ٹیکس پے کرتا ہے تو وہ کس چیز کا ٹیکس پے کر رہا ہے کہ میرا علاج معالجہ اور میرے جو رستے ہیں اور اس کے علاوہ یعنی رستوں کا وسیع کرنا، رستوں کو بنانا، دیگر جو سہولیات ہیں وہ گورنمنٹ ہمیں پرووائیڈ کرے گی۔ لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں عجیب بات ہے، ہم جب تک پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا کسی بھی پرائیویٹ جگہ پر جا کر علاج معالجہ، تعلیم والا معاملہ یا کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں ہمیں سکون نہیں آتا۔ پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے۔ اللہ کرے ہمارے جو ادارے ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ کام کریں تو کسی کو ضرورت ہی نہ پڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کی، پرائیویٹ سکولز میں جانے کی۔ ایک عجیب بات ہے، گورنمنٹ محکمے میں کام سبھی کرنا چاہتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں پر کام کروانا یہ اللہ ماشاءاللہ جو مجبور ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ رہی بات یہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے جناب، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب کسی کا وقت آخر آتا ہے تو جس جگہ پر اس نے جان دینی ہے اس سے آگے پیچھے 1 انچ بھی نہیں ہو سکتا اور 1 لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ علاج معالجہ جو ہے یہ جناب ایک سبب ہے اور سبب آپ نے اختیار کیا، آپ جتنا افورڈ کر سکتے تھے آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کو لے کر گئے، اور میں نے آپ کا سوال بھی پڑھا ہے کہ آپ نے اس کے اندر یہ بھی لکھا کہ جناب وہاں پر جا کے ان کو شفا مل جاتی تھی۔ شفا اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب کے اندر شامل ہوتی ہیں، اسباب آپ نے اختیار کر لیے۔ اب جس جگہ پر جا کے انہوں نے جان دینی تھی وہ جگہ وہی تھی، سرکاری ہاسپٹل ہی تھا۔ اپنی طرف سے آپ نے نیک نیتی کے ساتھ سارے معاملات کیے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی نیت جانتی ہے جناب، یہ آپ خود جانتے ہیں، تو اگر آپ نے خلوص نیت کے ساتھ ان کا علاج کروایا تھا تو آپ بری الذمہ ہیں۔ اس بات کو ذہن میں نہ رکھیں، پریشان نہ ہوں کہ آپ کے والد صاحب آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، تاہم اگر پھر بھی دل کی تسلی چاہتے ہیں تو یہ اصول یاد رکھ لیں سبھی ہمارے ناظرین و سامعین کہ اگر کسی کے والدین یا بڑے دنیا سے اس حال میں چلے جائیں کہ ناراض ہوں تو پھر اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ہر جمعہ کو یا جمعرات کو ان کی قبر پر جائیں، جا کے کچھ جو بھی آپ کو حسب توفیق ہو وہاں پر پڑھیں، دعا کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یہ بڑا مستحسن عمل ہے، بلکہ جو بیٹا اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، وہاں پر جا کے دعائے مغفرت کرتا ہے، وہ سعادت مند ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو مرنے والا دنیا سے جو چلا گیا وہ قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اس لیے پھر اب یہی حل ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے نام پر کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی چیز بنا دیں کہ ان کو قبر میں بھی فائدہ ہوتا رہے۔ اور کبھی نماز نہ چھوڑنا، کیوں کہ نیک اولاد جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ دعائے مغفرت ان کے لیے کرتے رہے۔ اور رہی بات یہ کہ اگر آپ لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ ہیں، لوگ آپ کو باتیں سنا رہے ہیں، دیکھو جی
انہوں نے جناب وہ ہاسپٹل کو چھوڑ کر اور سرکاری ہاسپٹل کا رخ کیا، تو انہیں بتا دیں جناب یہ کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی سانسوں کے حوالے سے ٹوٹنا لکھا تھا وہاں پر وہ خود ہی چلے گئے۔ تو اس لیے پریشان نہ ہو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے جی آپ مفتی صاحب، بچ گئے ہوں گے۔ سننے میں آیا کہ مرنے والے کو جب اصالہ ثواب کیا جائے یا اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بچے میرے لیے دعا کر رہے ہیں یا اصالہ ثواب کر رہے ہیں، تو اس پر وہ مردہ خوش بھی ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے جناب۔ شعب الایمان کے اندر جو حدیث ہے اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو مرنے والا جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایسا سما ہوتا ہے جس طرح کوئی ڈوبنے والا ڈوب رہا ہوتا ہے، اب وہ پکارتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دیگر احباب کو، تو جب کوئی تم پڑھ کے اس کے لیے اصال کرتے ہو، کوئی صدقہ کرتے ہو، کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کو پہنچاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی مانند بڑا کر کے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اصل چیز تو اللہ کی رضا کا حصول ہے، باقی اعمال تو سب سبب بنتے ہیں۔ تو بھائی آپ کی جو پریشانی ہے وہ مفتی صاحب نے حل کر دی، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا اصالہ ثواب کریں اور انہیں بخش دیں، تو تھوڑی بہت جو آپ کے دل میں آ رہا ہے خلش رہ گئی ہے کہ شاید میرے والد صاحب ناراض ہی نہ ہو گئے ہوں، تو انشاءاللہ وہ خوش ہو جائیں گے آپ کے اصالہ ثواب کرنے کی برکت سے اور دعائے مغفرت کرنے کی برکت سے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ہمیں وائس نوٹ میں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام الطاف حسین۔ جی مفتی صاحب، یہ الطاف بھائی ضلع دادو سے بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں نے میرے پاس ایک دکان پہ چندہ باکس رکھا ہوا مسجد کے لیے، میں اس میں سے اپنے کاروبار میں وہ پیسے لگا سکتا ہوں بطور امانت، یا ان پیسوں کو ایک بار استعمال کر لوں، جب وہ مسجد والے مجھ سے مانگیں تو میں اپنی طرف سے کوئی پیسے ان کو ادا کر دوں، تو یہ میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کے جو پیسے ہوتے ہیں جناب، یہ امانت ہوتے ہیں اور یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، اور آپ ظاہر ہے کس کس سے اجازت لیں گے پھر، تو اس لیے آپ ان پیسوں کو بطور امانت ہی رکھیں گے، ان میں سے استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، مثلا آپ نے استعمال کر لی، اللہ نہ کرے ہر کس نے دنیا سے جانا ہے، اللہ نہ کرے اگر اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ وہ پیسے آپ نے استعمال کر لیے تھے اور آپ کے جو ورثاء ہیں وہ کہہ دیں جی ہم نہیں دیتے، تو آپ یہ بتائیں کہ جواب دہ کون ہوگا؟ تو اس لیے شریعت نے جو بھی ہمارے لیے حدود و قیود بیان کی ہیں ان میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور ہمارے لیے بہت ساری کوتاہیوں سے بچنے کا سبب بنتی ہیں، اس لیے آپ ان کو بطور امانت رکھ سکتے ہیں جناب، ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک روایت آپ نے اگر پڑھی ہو، سنی ہو، کہ ایک بندے نے جو نیک اعمال تھے ان میں سے اپنے اس عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، کہ اس کا عمل کیا تھا کہ اس نے ایک مزدور کی مزدوری دینی تھی، وہ مزدور چلا گیا وہاں سے اور کئی عرصہ بعد وہ واپس آیا مزدوری لینے کے لیے۔ اب اتفاق ایسا تھا کہ اس بندے نے جس نے مزدوری